ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے، اس میں جو کچھ مناسبتیں ہوتی ہیں اس کے حساب سے پروگرام کو تاریخی اعتبار سے لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ آج 29 سفر ہے، 15 ستمبر ہے اور جمعے کا روز ہے۔ آج ہم بات کریں گے شہادت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شہادت امام حسن مجتبی علیہ السلام کے اوپر، اور اس کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو معزز مہمان شخصیت موجود ہیں۔ یقیناً آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ کربلا، نجف اور کربلا سے ہماری خصوصی ٹرانسمیشن کے درمیان بھی آپ قبلہ کی گفتگو سماعت فرماتے رہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا سید رومان رضوی صاحب، نجف اشرف، عراق سے۔ قبلہ آپ کی خدمت میں دونوں صادقین کا پرسہ بھی پیش کریں گے، دونوں معصومین کا پرسہ بھی پیش کریں گے اور آپ کی خدمت میں سلام پیش کریں گے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عظم اللہ اجورنا و اجورکم۔ آپ تمام کی خدمت میں بھی اس علمناک مصیبت کے حوالے سے تعزیت پیش کرتے ہیں اور اپنے وقت کے امام حضرت بقیت اللہ حجت اللہ امام زمان علیہ السلام کی عظیم بارگاہ میں ان کے گھر والوں کا، ان کے جد امجد کی شہادتوں کا پرسہ پیش کرتے ہیں۔ بارگاہ امیر المومنین کی یہ پروگرام میں کر رہا ہوں۔ بارگاہ امیر میں بھی سلام اور تعزیت آپ سب کی جانب سے انشاءاللہ آج نائب زیارہ بھی رہیں گے۔ روز جمعہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تجھے شہادت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شہادت امام حسن مجتبی علیہ السلام کا واسطہ ہمارے وقت کے امام امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعدیل فرما، ہم سب کو امام کی معرفت عطا فرما، امام کی خدمت اور نصرت کرنے کی توفیق کرامت فرما۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے وہ پروگرام کا آغاز ہوگا آپ کے اخلاق کے حوالے سے۔ کیا اخلاق پیغمبر کو شمار کرنا قبلہ ممکن ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ علی کل نعمہ واصل اللہ من کل خیر واعوذ باللہ من کل شر واستغفر اللہ من کل ذنب، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجنا۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا امین اللہ، السلام علیکم یا حضرت النبوہ و معزز رسالہ و مختلف الملائکہ۔ قرآن مجید اصول حیات ہے، قرآن مجید خدا کا کلام ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بہت سے مقامات پر گفتگو کی، پیغمبر اسلام کا تعارف کرایا، پیغمبر اسلام کی عظمت و منزلت کو بیان کیا۔ اخلاق پیغمبر کے حوالے سے ایک مفصل آیت ہے کہ جس کی میں تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انک لعلی خلق عظیم۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے جو مرتبہ عطا کیا، جو فضیلت عطا کی، یہ اپنے آپ میں بے مثال ہے، بے نظیر ہے۔ یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے کہ جس میں اللہ نے پیغمبر اسلام کے اخلاق کے حوالے سے انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ اخلاق عظیم پر فائز ہیں، اللہ نے رہتی دنیا کو ایک پیغام دے دیا کہ اخلاق لا کس کا اچھا ہو، اخلاق لا کس کا بہتر ہو، لیکن اخلاق کی جو بلندی ہے وہ پیغمبر اسلام کے قدم مبارک سے مت ہو کر ہی حاصل ہوگی۔ پیغمبر اسلام کا اخلاق پوری تاریخ میں وہ لوگ جو اہل تاریخ ہیں یا صاحب مطالعہ ہیں، جو لوگ کتاب پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں اور ہسٹری اور تاریخ سے واقف ہیں، انہیں اس بات کا علم ہے کہ پوری دنیا میں سب سے بہترین اخلاق اگر کسی ذات کا ہے تو وہ ذات پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ نے ہمارے نبی کو قابل اتباع بنایا ہے، اللہ نے ہمارے نبی کو قابل عمل بنایا ہے۔ ان کا ہر عمل ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، ان کا ہر عمل ہمارے لیے قابل اتباع ہے۔ ہم ان کو فالو کرتے جائیں اور جنت کو اپنے آپ سے قریب پاتے جائیں، ہم ان کے راستے پر چلتے جائیں اور اپنی منزل جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے جائیں، ہم ان کی سنتوں پہ عمل کرتے جائیں اور تمام مکروہات سے اپنے وجود کو پاک کرتے جائیں، ہم ان کی حدیثوں کا مطالعہ کرتے جائیں، اپنی آنکھوں کی بینائی میں اضافہ کرتے جائیں، پیغمبر اسلام کی زندگی کا مطالعہ کریں، دل سے بغض و حسد کی کائی کو ہم خود سے ہٹا سکتے ہیں۔ پیغمبر اسلام کی اگر ذات اقدس کو اگر ہم اور آپ دیکھیں، بچپنے سے لے کر اور 63 سالہ زندگی جو آپ کی ہے، یہ پوری زندگی، یہ مکمل حیات طیبہ، یہ مکمل حیات پیغمبر ہم سب کے لیے آئیڈیل ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ اگر آج اس پر آشوب دور میں، اس پر
فتن دور میں، اس گمراہ ترین دور میں کہ جہاں گمراہیوں کا بازار ہر جگہ آپ کو کھلا ہوا ملے گا، ہدایتوں کا مدرسہ بہت کم آج پایا جا رہا ہے۔ اگر اس دور پرفتن میں ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی کو ویسا بنائیں جیسا خدا چاہتا ہے، اپنی زندگی کو پرسکون گزارنا اگر چاہیں، اپنی زندگی کو اگر اطمینان کے ساتھ گزارنا چاہیں، تو ہم بے پیغمبر شک اسلام کی زندگی کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ 63 سالہ زندگی محمد ابن عبداللہ نے کس انداز سے گزاری ہے۔ آپ کا بچپن معصوم ہے، آپ کی جوانی بے عیب ہے، آپ کی حیات بے داغ ہے، آپ کا ہر پہلو حیات کا وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے، آپ کی ہر بات ایک اصول کی حیثیت رکھتی ہے، آپ کا ہر بیان ہمارے لیے قابل عمل ہے، آپ کا قیام ہمارے لیے واجبات کی منزل رکھتا ہے، آپ کا وجود فخر کائنات ہے، آپ بشریت کے لیے فخر اور مباحات کی منزل میں ہے، آپ کی نبوت پوری دنیا میں مسلم ہے، آپ کا ہر قول، آپ دیکھیں حیات پیغمبر کہ آپ کی زبان سے جو کچھ نکلا وہ حدیث قرار پایا، آپ کا ہر عمل آج ہمارے لیے سنت ہے، آپ کی خلوت خود آگاہی ہے، آپ کی جلوت خدا آگاہی ہے۔ اگر ہم اور آپ چاہیں کہ پیغمبر کی زندگی کو ہم دیکھیں تو آئے امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے پوچھیں جو آپ نے سوال کیا کہ کیا پیغمبر اکرم کی جو زندگی ہے، پیغمبر اکرم کا جو اخلاق ہے، کیا اسے گننا ممکن ہے، اسے شمار کرنا ممکن ہے؟ ایک شخص ہے امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہے اور درخواست کرتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو ہمارے سامنے کاؤنٹ کر کے آپ بتائیں، شمار کر کے بتائیں، گن کے بتائیں کہ پیغمبر اکرم کے اخلاق کیا کیا ہے، پیغمبر سبحان اللہ اکرم کا اخلاق کیا ہے، اور اسے آپ ایک ایک کر کے مجھے گنائیں۔ تو مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ کیا تم خدا کی نعمتوں کو شمار کر سکتے ہو، خدا کی نعمتوں کو گن کر بتاؤ مجھے۔ تو اس نے کہا کہ یا امیر المومنین، اللہ کی نعمتیں تو اتنی کہ خود قرآن مجید میں پروردگار نے اعلان کر دیا ہے کہ میری نعمتوں کا کوئی احصا نہیں کر سکتا، میری نعمتوں کو کوئی شمار نہیں کر سکتا، جتنی بھی دنیاوی نعمتیں ہیں اللہ نے خود قرآن میں کہہ دیا ہے کہ اس کا کوئی شمار نہیں ہو سکتا، اسے کوئی گن نہیں سکتا۔ مولا کائنات نے کہا کہ اچھا، قرآن مجید میں اللہ نے خود کہا ہے اس نعمت کے بارے میں جو دنیاوی نعمت ہے، تم کہہ رہے ہو کہ دنیاوی نعمتوں کو ہم گن نہیں سکتے، اور انہی نعمتوں کے بارے میں، دنیاوی نعمتوں کے بارے میں خدا کہہ رہا ہے کہ متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا کی نعمتیں اپنی قلت کے باوجود اتنی کثرت رکھتی ہیں کہ تم انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ یہ دنیا کی نعمتیں اپنی سبحان تعداد اللہ میں اللہ کی نظر میں متاع دنیا قلیل ہے، پھر بھی تم اسے خلیل کثرت کہہ رہے ہو، اسے شمار نہیں کر سکتے۔ تو جس ذات کو اللہ نے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، جس ذات کو عظیم اللہ نے عظیم اخلاق کے درجے پر فائز کیا، جب تم قلیل کو شمار نہیں کر سکتے تو عظیم کو کیسے شمار کر سکتے ہو؟ تو یہ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے قرآن مجید کی آیت سے استدلال کر کے اس کے سوال کا جواب دیا کہ جب انسان قلیل کو شمار نہیں کر سکتا تو جس ذات کو اللہ نے اس عظیم درجے پر فائز کیا کہ جس سے بڑا کوئی درجہ نہیں ہے، جس سے بڑا کوئی منصب نہیں ہے، تو اس کے اخلاق کو تم کیسے گناؤ گے؟ اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں بیان کروں اخلاق میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نمونہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ پوری زندگی آپ کی اخلاق کے حصار میں، آپ کے بارے میں اگر کوئی غلط الفاظ بھی بیان کرتا تھا، غلط جملے بھی آپ کے شان اقدس میں اگر کسی نے گستاخی بھی کی ہے تو آپ کو اگر معلوم بھی ہو جاتا تھا تو آپ اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، آپ اللہ اس اکبر کو اپنی بس میں بلا کے بٹھاتے تھے اور اس جگہ بٹھایا کرتے تھے کہ جہاں پہ بڑے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ بیٹھتے تھے۔ تو آپ اپنے اخلاق سے، اور وہ تو مشہور زمانہ قصہ ہر مسلمان اس قصے سے واقف ہے، وہ ایک ضعیفہ کافرہ تھی کہ جو آپ کے اوپر کوڑا پھینکا کرتی تھی، روزانہ پیغمبر اسلام اسی راستے سے جاتے تھے اور کوڑا پھینک دیا کرتی تھی۔ ایک دن جب پیغمبر ادھر سے گزر رہے تھے تو اس نے کوڑا نہیں پھینکا، پیغمبر اکرم روزانہ جاتے تھے، کوڑا پھینکا کرتی تھی وہ عورت، تو پیغمبر پیچھے کبھی گھوم کے نہیں دیکھتے تھے، نہ راستہ کبھی بدلا۔ اگر پیغمبر راستہ بدل دے تو پھر دوسرے گمراہ لوگوں کے راستے کو کون منزل تک پہنچائے؟ جب بے شک ہے اس دن کہ جس دن پیغمبر اکرم کے جسم اقدس پر کوڑا نہیں آیا، تب پیغمبر نے سوال کیا
کہ آج وہ جو کوڑا پھینکا کرتی تھی وہ ہے کہاں؟ معلوم ہے کہ بیمار ہے۔ پیغمبر اس کے گھر عیادت کو گئے، جب اس نے پیغمبر کے اخلاق کو دیکھا اس نے کہا کہ میں تو آپ کو دنیاوی اعتبار سے دنیاوی حکومتوں کو حاصل کرنے والا سمجھتی تھی، لیکن آپ کا اخلاق اور اخلاق پیغمبر کو جب اس نے دیکھا تو فوراً اس نے کہا کہ میں شرمندہ ہوں اپنی حرکتوں پہ اور مجھے معاف کیجیے، کیا میرے گناہ کو اللہ معاف کر سکتا ہے اور مجھے اپنے دین پر لے آئیے، میں کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں۔ یہ اخلاق پیغمبر ہے، یہ پیغمبر اکرم کا اخلاق۔ تو آج مسلمان اگر اس دنیا میں، ہم اسی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمہ گو ہیں، ہم انہی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں، تو اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ واقعی ہم پیغمبر اکرم کے دین کو دنیا کے سامنے بیان کریں تو ہم گالیوں سے نہیں بیان کر سکتے۔ آج جو مسلمانوں کا اخلاق دیکھا جا رہا ہے، تو مسلمانوں کا اگر اخلاق دیکھا جائے تو یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ اسی ذات اقدس کے امتی ہیں کہ جسے محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ تو اگر ہم اور آپ چاہیں کہ اپنی زندگی کو نورانی بنائیں، اپنی زندگی کو بابرکت بنائیں، تو ہم پیغمبر اکرم کے اخلاق کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں۔ وہ لوگ کہ جو پیغمبر کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں وہ اپنا شجرہ بیان کر رہے ہیں، وہ اپنے حسب و نسب سے دنیا والوں کو آگاہ کر، ورنہ پیغمبر کی ذات تو اتنی بابرکت ہے کہ جینے کی حسرتیں تھی مگر لالے پڑ گئے، آنکھوں میں بھی گھروں کی طرح جالے پڑ گئے، میرا رسول اب بھی ہے اپنی جگہ رسول، توہین کرنے والوں کے منہ کالے پڑ گئے۔ تو پیغمبر کی شان بہت اعلیٰ ہے، بہت عرفہ ہے، بہت بلند ہے۔ ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے محمد مصطفیٰ جیسا رسول عطا کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے شک ایسے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اخلاق پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو یقیناً شمار نہیں کیا جا سکتا۔ بہت ہی خوبصورت قبلہ نے گفتگو فرمائی، اور بات کو مزید آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے اور مختلف مزید جہتوں کو پروگرام میں شامل کریں گے، مزید اجہاد پہ بات کریں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن لوگوں کے لیے جنت کی یعنی خلد بری کی ضمانت لی ہے، اس کی ذمہ داری لی ہے؟ اس پر روشنی ڈالتے قبلہ۔ دیکھیں بہت بہترین سوال آپ نے کیا ہے۔ پیغمبر اسلام کی شہادت کے حوالے سے پروگرام ہے اور ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم تعلیمات پیغمبر اکرم کو زیادہ سے زیادہ سمجھے، اس پر عمل کرے اور دوسروں تک بھی ان تعلیمات کو پہنچائے۔ پوری دنیا آج ایک ہی چیز کے لیے عمل کر رہے، پوری دنیا کے مسلمان، ان کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح جنت ہم حاصل کریں، سلام کرے اس ذات بابرکت کی عظیم بارگاہ میں کہ جس نے ہماری جنت کی ضمانت لی ہے۔ اور پیغمبر اکرم کی حدیث میں آپ کے خدمت میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ تم میرے لیے 6 چیزوں کی ذمہ داری قبول کرو، یعنی میں 6 چیزیں تمہیں بتا رہا ہوں، ان چیزوں کو تم اپنی زندگی کے لیے نمونہ عمل بناؤ، ان 6 چیزوں پر تم عمل کرو، ان 6 چیزوں کو فالو کرو، ان 6 چیزوں کے لیے اپنے آپ کو پابند بنا لو۔ اگر یہ 6 چیزیں تم کرو گے تو میں محمد مصطفیٰ ضمانت لیتا ہوں کہ تمہیں جنت میں بھیجوں گا، تم داخل جنت ہو۔ اب یہ اس سے بڑی بشارت، اس سے بڑی خوشخبری ہمارے لیے کیا ہوگی کہ پیغمبر نے کہا یہ 6 کام کرو تم اور تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ اس دنیا میں بھی یہ دستور ہے کہ آپ بہت سے آفر آتے ہیں معاشرے میں، سوسائٹی میں، مارکیٹ میں، بزنس کا زمانہ ہے، آپ یہ 2 کام کریں تو یہ 2 چیزیں آپ خرید لیں تو آپ کو اس کے ساتھ یہ چیزیں مفت ملیں گی، یا آپ ان تعلیمات کو حاصل کر لیں، یہ ڈگری آپ کے پاس ہو جائے گی تو آپ کو یہ اپرچونٹی ملے گی، یہ آپ کو عہدے ملیں گے، آپ کو اتنے فائدے ہماری طرف سے ملیں گے، مختلف کمپنیز کی طرف سے یہ آفر آتے۔ پیغمبر نے کہا کہ جنت تمہیں مل جائے گی 6 چیزوں کو اگر تم اپنی زندگی میں شامل کر لو، 6 چیزوں کے پابند ہو جاؤ۔ میں بہت ادبن گزارش کر رہا ہوں اہل بیت ٹی وی کے ناظرین سے کہ پیغمبر نے کہا یہ 6 چیزوں کے پابند ہو جاؤ، میں تمہارے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ پیغمبر نے کہا جو بھی واقعہ بیان کرو تو سچ بیان کرو۔ صادق و امین پیغمبر نے ہمیں سچائی کا درس دیا ہے، اور سچائی کا جب درس دیا ہے تو تمام جھوٹوں پر ہم لعنت کریں اور سچوں کے ساتھ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ہم سچوں کے ساتھ ہو جائے۔ پیغمبر نے پہلا جو ہمیں درس دیا کہ اب تم اپنے آپ کو سچا بنا لو، جو بھی واقعہ بیان کرو تو سچ بیان کرو۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ کوئی واقعہ ہوتا بھی نہیں ہے تو ہم اسے گڑھ کے بیان کر دیتے ہیں، ارے فلاں صاحب نے آپ کے حوالے سے
فلاں صاحب نے وہاں پہ یہ کام انجام دیا. تو ہم اگر جنت چاہتے ہیں تو پیغمبر نے کہا جو واقعہ بیان کرو تو سچ بیان کرو. دوسری بات، جو وعدہ کرو تو وعدہ پورا کرنا چاہیے، وعدہ کی وفا ہونی چاہیے. تو دوسرا درس پیغمبر نے دیا کہ اگر کسی سے کوئی وعدہ کر رہے ہو تو اس وعدہ کو پورا کرو، اس وعدے کی وفا کرنی چاہیے. تیسری چیز رسول اسلام نے بیان کیا کہ اگر تمہارے ذمے کوئی امانت کی جائے، اگر کوئی تمہارے پاس کوئی سامان رکھے، کوئی شے تمہارے پاس رکھے، تو اس امانت میں خیانت نہیں کرو، بلکہ اس کے لیے امین بن جاؤ، اس چیز کی حفاظت کرو، اور جس نے تمہارے پاس وہ امانت رکھی ہے جب وہ واپس مانگے تو اس کو ویسے ہی لوٹاؤ جیسے اس نے تمہیں امانت کے طور پہ وہ چیز دی تھی. اس کے بعد چوتھی چیز، اپنی آنکھوں کا، اللہ اکبر، کیا مورل ہمارے سامنے رسول اللہ نے مورل اسٹیٹس بیان کیا ہے کہ اپنے اخلاق کو کتنا بہتر بنا سکو. چوتھی چیز پیغمبر اسلام نے بیان کیا کہ اپنی آنکھوں کو حرام چیزوں سے محفوظ رکھو، حرام چیزوں کو دیکھو تو اپنی آنکھوں کو بند کر لو. یہ چوتھی چیز ہے. پانچویں چیز ہے، اپنی شرم گاہوں کو گناہوں سے محفوظ رکھو. معاشرے کا سب سے بڑا جو آج المیہ ہے کہ انسان حرام کاموں میں مبتلا ہو رہا ہے. پیغمبر کی حدیث ہے کہ اگر تم جنت چاہتے ہو تو اپنی آنکھوں کو حرام چیزوں سے بند رکھو، حرام چیزوں سے محفوظ رکھو، اور اپنی شرمگاہوں کو حرام کاموں سے، گناہوں سے محفوظ رکھو. اس کے بعد پیغمبر نے جو درس دیا ہے وہ ہم سب کے لیے ہے کہ اپنے ہاتھ کو اور اپنی زبان کو ایسا بناؤ کہ اس سے کسی کو کوئی اذیت نہ ہو. یعنی اپنے ہاتھ سے کسی کو اذیت نہ دو، اپنی زبان سے کسی کو اذیت نہ دو. پیغمبر اکرم نے کہا کہ یہ 6 چیزوں کی اگر تم پاسداری کرو گے، یہ 6 چیزوں کو اپنی زندگی میں ڈالو گے، ان 6 چیزوں کے پابند ہو جاؤ گے تو میں ضمانت لیتا ہوں کہ تم جنت میں جاؤ گے. پہلی چیز رسول نے کہا کہ بولو تو سچ بولو، وعدہ کرو تو پورا کرو، امانت اگر تمہارے پاس آئے تو اسے ویسے ہی لوٹاؤ جیسے امانت کے طور پہ تمہیں وہ چیز دی گئی تھی. اپنی آنکھوں کو حرام کاموں سے محفوظ رکھو، اپنی شرمگاہوں کو گناہوں سے محفوظ رکھو، اور اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے کسی کو اذیت نہ دو. ہاتھ ہے تو ہاتھ سے وہ کام انجام دو کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں اجر عظیم عطا کرے. زبان اللہ نے دی ہے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام تر چیزیں اللہ کی تسبیح کرتی ہیں. ان زبانوں سے اللہ اکبر کا وظیفہ انجام، الحمدللہ کی تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ کی تسبیح پڑھیں. مجھے ایک روایت یاد آ رہی، شیخ صدوق علیہ الرحمٰن نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ سبحان اللہ کی تسبیح کے حوالے سے پیغمبر نے بیان کیا جو شخص ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ جنت میں اس کے لیے ایک درخت خلق کرتا ہے. اور اس درخت کی کیفیت ہے کہ کیا خوبصورت درخت ہوگا، اس میں ہیرے جواہرات اور وہ زمرد اور وہ تمام تر کیفیتیں بیان کی گئی ہیں. اس کا پھل جو ہے اتنا شیریں ہوگا کہ دنیا میں تم نے کبھی اس ذائقے سے اپنے آپ کو قریب نہیں کیا ہوگا، اور اس میں وہ سفیدی ہوگی، وہ تمام تر کیفیتیں بیان کی. تو شخص تھا وہاں پہ، اس نے کہا یا رسول اللہ تب تو ہمارے ایک دو نہیں بلکہ ہمارے تو جنت میں کتنے باغات تیار ہو گئے. ہم اتنی مرتبہ اللہ کی یہ تصویر پڑھتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم اور آپ بھی ہر نماز کے بعد تصویر پڑھتے ہیں تو 33 مرتبہ ایک نماز میں پڑھتے ہیں. تو پیغمبر اکرم نے کہا کہ ہاں یہ تو صحیح ہے، لیکن یہ بھی تو دھیان دو، یہ بھی تو غور کرو کہ کہیں تم باغ تو تیار کرنے کے بعد آگ بھیج کر اسے جلا تو نہیں رہے. اس نے کہا یا رسول اللہ آگ بھیج کر جلانا اس کا کیا مطلب ہے؟ تو پیغمبر اکرم نے کہا کہ جس طرح ایک سبحان اللہ کہنے سے اللہ تمہارے لیے جنت میں ایک درخت کو خلق کرتا ہے، تو اگر تم نے کوئی گناہ اس کے بعد انجام دیا تو یہ گناہ آگ بن کر اسی درخت کو جا کے جلا دے. تو ہم اور آپ نیکی انجام دیں تو اس نیکی کو باقی رکھے، یہ انسانیت اور یہ ایمان اور یہ متقی ہونے کی پہچان ہے. ہم اور آپ کوشش کریں کہ یہ جو تاریخیں آتی ہیں، یہ جو مناسبتیں آتی ہیں، یہ ہمارے لیے ایک اللہ کی طرف سے الارم ہے کہ دیکھو محمد مصطفیٰ کی تاریخ شہادت آئی ہے، تو ذرا سا تاریخ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کرو تاکہ تمہیں اندازہ ہو کہ جس رسول کا تم نے کلمہ پڑھا ہے، مجھ کو عنبر کی پھول کی خوشبو، سب سے اچھی رسول کی خوشبو، ملک نکلا ہوں میں بدن پہ اسد، ان کے قدموں کی دھول کی خوشبو. تو ہم ان کے قدموں کی خوشبو کو بھی اگر محسوس کر لے جائیں تو جنت ہمارے لیے استقبال کرتی ہے نظر آئے گی.
بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت گفتگو کی کن لوگوں کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین نے جنت کی ضمانت دی ہے، اور وہ کیا اعمال ہیں جو ہمیں انجام دینے چاہیے، اور اپنے اذہان کے اندر ان تمام چیزوں پر پراپر چیک لگا کے رکھنا چاہیے، تاکہ جب بھی شیطان بہکائے یا اپنے نفس کی گمراہی کی وجہ سے انسان ڈگر سے ہٹنے لگے، اس صراط سے ہٹنے لگے، تو فوراً آپ کے ذہن میں ایک چیک لگا ہوا ہو جو آپ کو الارم کرے، اور آپ کو جو ہے وہ وہاں پر تنبیہ کرے کہ آپ جو ہے وہ اپنی صحیح رائٹ جو پاتھ ہے اس سے آپ ہٹ رہے ہیں، اور آپ واپس جو رائٹ پاتھ ہے اس کے اوپر واپس لوٹ جائیں۔ بہت خوبصورت قبلہ جناب رومان رضوی صاحب آپ کی گفتگو، اور تھوڑا سا اور بڑھائیں گے بات کو کہ پیغمبر کی نظر میں جہاد اکبر کیا ہے، کیونکہ جہاد کا نام لے کر جو پوری دنیا کے اندر ڈھنڈورا پیٹا گیا، اور مقدس ترین ایک رکن اسلامی کو دہشت گردی سے تعبیر کر دیا گیا۔ لوگوں کے دل و دماغ میں جہاں پر بھی جہاد کا نام آتا ہے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اب کہیں دھماکہ ہوا۔ تو جہاد اکبر کیا ہے، اور اصل اس کی روح اور فکر کیا ہے، اس پہ روشنی ڈالتے ہیں۔ یقیناً جہاد وہی ہے کہ جو خدا کی نظر میں جہاد ہو، جہاد اسے ہی کہتے ہیں کہ جو رسول علیہ رسول کی نظر میں جہاد ہو، اور خود لفظ جہاد کو اگر عملی جامہ کسی نے پہنایا ہے تو وہ محمد والے محمد علیہ السلام۔ ابھی آپ خود آغا بھائی کربلا آئے تھے، اربعین امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے کربلا کو دیکھ کر ہمیں جہاد حسین کی یاد آتی ہے۔ امام حسین نے جو جہاد کیا ہے، اس جہاد کا آج جو نتیجہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ سن 61 ہجری میں 72 کا قافلہ کربلا میں آیا تھا۔ امام حسین علیہ السلام پر تمام راستے یزید نے بند کر دیے تھے۔ آج اسی کربلا میں 1445 ہجری میں دنیا کے ہر راستے کھل گئے، چاہے وہ زمینی راستہ ہو چاہے وہ آسمانی راستہ ہو، تمام راستوں کی جو منزل تھی اس منزل کا نام کربلا ہے۔ اگر جہاد کربلا کرنا ہے تو آؤ حسین سے پوچھیں جہاد کسے کہتے ہیں، حسین کے نانا سے پوچھیں جہاد کسے کہتے ہیں۔ ایک دفعہ رسول اسلام نے ایک گروہ کو جہاد پہ بھیجا، وہ لوگ جہاد پہ گئے اور جہاد کر کے جب واپس آئے تو کسی کا ہاتھ زخمی ہے، کسی کا سینہ زخمی ہے، کسی کا چہرہ زخمی ہے، کسی کا کہیں سے خون جاری ہے، کسی کا کسی کی کچھ ہڈی ٹوٹی ہے، یعنی جہاد کر کے لوگ آئے تو تیر، تبر، نیزہ، یہ تمام تر چیزوں سے زخمی ہوتے ہوئے پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں آئے، جسم پہ خون کے بھی نشانات ہیں۔ تو پیغمبر اکرم کی خدمت میں آئے تو پیغمبر نے کہا مبارک ہو کہ تم نے جہاد اصغر کیا۔ اب یہ تمام لوگ کہ جو ابھی لہو لہان ہیں، جو جہاد کر کے آئے ہیں، جو زحمتیں برداشت کر کے آئے ہیں، جنہوں نے تلوار کا زخم اپنے سینے پر محسوس کیا ہے، جن کے ہاتھ کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، جن کے جسم سے خون رس رہا ہے، خون جاری رواں ہے، تو جہاد اصغر اب کہا وہ جاتا ہے۔ حیرت ہے کہ میں جہاد کر کے آ رہا ہوں۔ رسول اللہ نے کہا کہ مبارک ہو، اللہ تمہارے اس جہاد اصغر کو یعنی چھوٹے جہاد کو قبول کرے۔ تمام قبول کرے۔ دیکھنے اور سننے والوں سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ پیغمبر اکرم نے جہاد اکبر کسے کہا، اور آج آپ اور ہم اپنے گھر میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنی آفس میں، اپنے اسکول میں، اپنے کالج میں، اپنے معاشرے میں، اپنے سماج میں رہ کر اس جہاد کو انجام دے سکتے ہیں۔ سب نے کہا یا رسول اللہ ہم لوگ زخمی آئے ہیں، لہوحان آئے، آپ کہہ رہے ہیں کہ جہاد اصغر کر کے آئے، تو جہاد اکبر کسے کہتے ہیں، بڑا جہاد کسے کہتے ہیں؟ تو پیغمبر اکرم نے کہا کہ جہاد اکبر اپنے نفس سے جہاد کرنا ہے، اپنے اللہ خواہشوں کو اکبر۔ لگام دینا ہے، اپنے وجود کو حرام کاموں سے بچانا ہے، اپنے آپ کو اس اللہ راستے سے روکنا ہے کہ جس راستے سے اللہ جانے سے منع کر رہا ہے، اپنے آپ کو اس اللہ اکبر۔ چوراہے پر لے جانے سے روکنا ہے کہ جہاں پہ دیکھنا اللہ تمہیں پسند نہیں کرتا۔ اسے کہتے جہاد اکبر۔ ہماری خواہش ہے اس وقت کہ ہم رات میں جاگ کے بالکل کام کر رہے تھے آفس میں، 2 گھنٹہ پہلے نماز فجر کی اذان سے 2 گھنٹہ پہلے آنکھ لگ گئی، الارم بجا، آنکھ کھل گئی، اب نیند کا غلبہ ہے، اب ہم چاہ رہے کہ نہیں ابھی ہم اور تھوڑی دیر سو جائیں، نماز قضا کر لیں۔ اب اس وقت اپنے نفس کی خواہش کو، اپنے اس آرام کو کچل کے اپنے سبحان اللہ وجود پر سبحان غالب ہو اللہ کر ہمیں اللہ کی اس آواز پر لبیک کہنا ہے کہ جو مؤذن کہہ سبحان رہا ہے اللہ اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اللہ، اکبر۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، سبحان اللہ اشہد ان علی ولی اللہ۔ تو اب اس وقت ہمیں اپنی خواہشوں کو ختم کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے۔
ہم 4-5 دوست بیٹھے ہوئے ہیں اور 4-5 دوست ایک جگہ بیٹھے اور پھر گفتگو کرتے کرتے کسی کے بارے میں برائی کرنا شروع کر دی. اب اس وقت اپنے آپ کو کہ نہیں، رسول اللہ نے کہا ہے کہ الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت جو ہے یہ زنا سے بدتر ہے. تو اپنے آپ کو کسی دوسرے مومن کی برائی سے بچانا ہے تو اب اپنے آپ پر کنٹرول کرنا، اپنے نفس کو برائی سے روکنا ہے، اپنے آپ کو خواہشات اور ایسی خواہشات کہ جو ہمیں جہنم کی طرف لے جائے. عمر سعد کی کیا خواہش تھی؟ کبھی کبھی ہمیں خواہش جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کا قاتل بنا دیتی. آپ تمام قاتلان معصوم کی تاریخ پڑھیں کہ ان کی زندگی کی ابتدا کیا تھی اور زندگی کی انتہا کیا ہو. تو ہم اپنے وجود کو خواہشوں کا غلام نہ بنائے بلکہ اطاعت خدا کا مطیع و فرما بردار بنائے. اپنی زندگی کو ہم وقت کے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا مطیع و فرما بردار بنائے. امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا مجھے 3 چیزیں بڑی پسند ہیں، یہ 3 اعمال اگر کوئی انجام دیتا ہے تو میں اس کی طرف بہت جلد متوجہ ہوتا ہوں. امام کے بہت سے واقعات ہیں. لوگوں نے پوچھا مولا کیا؟ مولانا نے کہا نماز شب کا اگر کوئی پابند ہو جاتا ہے تو میں اس کی طرف متوجہ جلد ہوتا ہوں. کوئی زیارت عاشورہ کا پابند ہو جاتا ہے تو میں اس کی طرف بہت جلد متوجہ ہوتا ہوں. اگر کوئی شخص زیارت جامع کبیرہ کا پابند ہوتا ہے، جیسے جامع کبیرہ کی تلاوت کرتا ہے تو میں اس کی طرف جلد متوجہ ہوتا ہوں. تو اپنے آپ کو اللہ رحمان کی اطاعت کا پابند بنائے اور شیطان کی اس غلامی سے آزاد کرائیں کہ جو ہمیں جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے. تو یہ اسے جہاد اکبر کہا جاتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ کے فرمان کے مطابق، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق اور اہل بیت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق، اسے جہاد اکبر کہتے ہیں. اللہ ہمیں پیغمبر اکرم کی سیرت پر چلنے کی توفیق کرامت فرمائے. اور جو جہاد پیغمبر کی نظر میں جہاد اکبر یعنی نفس، ہر وقت ہم اپنے نفس سے نبرد آزما ہوتے ہیں تو ہر وقت ہمیں اپنے نفس سے جہاد کرنا ہے. نماز کا وقت ہوا نہیں جی تو ظہر کا وقت ہے، مغرب تک تو ہم پڑھ ہی سکتے ہیں. تو یہ خواہش ہمیں ایک واجب کام سے روک رہی، ایک واجب کام سے ہمارا نفس ہمیں روک رہا ہے. تو اس وقت ہمیں نہیں، اللہ نے واجب کیا ہے اور جو شخص اللہ کے واجب کو ترک کرتا ہے تو وہ گنہگار ہوتا ہے، وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے. تو اس طریقے سے ہم اپنے آپ کو جہاد اکبر کی فہرست کے مجاہد بنا سکتے ہیں کہ جو پیغمبر کی نظر میں جہاد اکبر ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت گفتگو جہاد اصغر اور جہاد اکبر کے اوپر، اور یقیناً ہماری نوجوان نسل کے سامنے اس چیز کو واضح کرنا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ جس طرح سے پوری دنیا کے اندر دہشت گرد تنظیمیں بنا کر نام مقدس ترین جہاد کا لے کر اور اس کو دہشت گردی سے تعبیر کیا جاتا ہے، کیا جا رہا ہے، اور نہ جانے کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. تو ہمارے نوجوانوں کے اذہان تک وہ پوری دنیا کے لوگوں تک یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ جہاد ایک مقدس رکن ہے، مگر جہاد اکبر اپنے نفس کے اوپر پیر رکھنا، یعنی وہی انسان اچھا پرہیزگار انسان جو ہے وہی اچھا مسلمان ہے جو متقی بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے اور دوسروں کا خیال رکھنے والا ہے. تو ان تمام چیزوں کی انٹرپریشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے آج کے دور میں. پیغمبر کی نگاہ میں امام حسن مجتبی روحی و ارواحان الفدا کا مقام و مرتبہ قبلہ بیان فرما دیں، کیونکہ آپ کو شبیہ رسول بھی کہا جاتا ہے. یقین پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود امام حسن مجتبی علیہ السلام کے حوالے سے کہا کہ حسن و منی و انا منی، حسن مجھ سے ہے اور میں حسن سے. پیغمبر اکرم نے کہا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. خود پیغمبر دعا کر رہے ہیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، دست رسالت بلند ہے اور پیغمبر اکرم کی زبان پر یہ دعا جاری ہے کہ یا اللہ اس سے محبت کر کہ جو حسن سے محبت کرتا ہے. اب میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جس دعا کے لیے پیغمبر نے ہاتھ بلند کیا ہے، جو دعا زبان پیغمبر پر آ جائے کیا وہ قبول نہیں؟ اللہ سے اللہ کا نبی، اللہ کا حبیب دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ اس سے محبت کر کہ جو میرے فرزند حسن سے محبت کر رہا ہے. تو آپ دیکھیں کہ پیغمبر اکرم کی کیا نسبت، کیا محبت ہے امام حسن علیہ السلام. اس کے بعد مباہلے کا جو میدان ہے، اس مباہلے کے میدان میں کہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، میں اپنے بیٹوں کو لاؤ. تو یہ جو ابنا آنا کا صیغہ ہے، بیٹے کے لفظ کا جو اللہ نے یہاں استعمال کیا قرآن مجید میں،
تو بیٹے کا جو مصداق یہاں پہ ہے وہ امام حسن اور امام حسین. پیغمبر نے امام حسن کو اپنے ساتھ اپنے ہمراہ لیا اور میدان مباہلے. یہ پیغمبر کی نگاہ میں امام حسن اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور ان کا مرتبہ ہے. میں آپ کی خدمت میں بیان کروں، ایک دفعہ مدینے کا واقعہ ہے کہ ایک شخص تھا کہ وہ گنہگار تھا، بہت زیادہ پریشان رہتا تھا اور معاشرے میں بھی اس کے گناہ کا چرچا تھا. وہ معاشرے سے بھاگا بھاگا فرار رہتا تھا. تو ایک دن اس نے کیا دیکھا کہ تنہائی میں ایک راستے سے امام حسن اور امام حسین گزر رہے ہیں. بچپنا ہے امام حسن اور امام حسین کا. جیسے اس نے امام حسن اور امام حسین کو دیکھا، گنہگار ہے، لوگوں سے چھپتا ہوا زندگی گزار رہا، کسی کے سامنے چہرہ نہیں دکھا پا رہا. جیسے امام حسن اور امام اسے اپنے گناہوں کی کثرت نے اللہ کی رحمت سے نا امید کر دیا. اب وہ اس بات پر یقین رکھ رہا ہے کہ اب تو میرا گناہ اتنا ہے کہ میں معافی کا حقدار نہیں ہوں، میں خدا کی بارگاہ میں کیسے معافی طلب کروں، شاید اب میں سیدھے جہنم میں جاؤں. جیسے امام حسن اور امام حسین کو دیکھا، دونوں شہزادوں کو دیکھتے اس نے اپنے آپ کو جھکایا اور دونوں کاندھے پہ امام حسن اور امام حسین کو بٹھایا اور پیغمبر کی بارگاہ میں گیا. پیغمبر اکرم کی بارگاہ میں جانے کے بعد رسالت کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہے اور ڈائریکٹ سوال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، کیا ان دونوں شہزادوں کے وسیلے سے، ان دونوں شہزادوں کی برکت سے کیا میری جو معصیتیں ہیں، میرا جو گناہ ہے، کیا وہ گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ کیا اللہ میری توبہ کو قبول کر سکتا ہے؟ اور اشارہ کر رہا ہے کہ ان دونوں شہزادوں کی برکت سے، ان دونوں شہزادوں کے وسیلے اور ان کے واسطے سے پیغمبر اکرم متبسم ہوئے، مسکرانے لگے اور کہا کہ تم نے ایسے وسیلے کو پیش کیا، اس کا واسطہ دیا ہے کہ جس واسطے کو اللہ رد نہیں کرتا. اور پیغمبر اکرم نے کہا کہ جا، میں تجھے بشارت دیتا ہوں کہ اللہ نے تیرے تمام گناہوں کو معاف کیا. تو ہم اور آپ آج اگر چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پہنچائیں، اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں سرخرو کریں، اپنے گناہوں کی توبہ کرنا چاہتے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. تو اپنے آپ کو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے وسیلے سے ان کا واسطہ دے کر دعا کر، اللہم انی اسألک بحق محمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین وصاحب الزمان ادرکنی ولا تہلکنی. اس انداز میں اللہ کی بارگاہ میں ہم اور آپ دعا کریں کہ یا اللہ ان شہزادوں کے وسیلے جن کو تو نے جوانان جنت کا سردار بنایا. ایک مرتبہ پیغمبر اسلام جا رہے تھے اور پیغمبر سواری بنے ہوئے ہیں اور امام حسن اور امام حسین دوشے پیغمبر سے سوار ہیں. زلف پیغمبر امام حسن اور امام حسین کے ہاتھ میں. دیکھنے والے نے کہا کہ ماشاءاللہ کتنی خوبصورت سواری ہے. پیغمبر اکرم نے فوراً کہا کہ یہ مت کہو کہ کتنی خوبصورت سواری ہے، بلکہ یہ کہو کہ کتنے خوبصورت سوار بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ مرتبہ ہے، یہ عظمت و جلالت ہے پیغمبر اکرم کی بارگاہ میں امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. آپ دیکھیں تاریخ بتاتی ہے کہ سب سے زیادہ اشبہ، سب سے زیادہ اگر کوئی شخص پیغمبر سے مشابہ تھا تو وہ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. خود پیغمبر نے کہا کہ ہیبت میں اور سرداری میں حسن میرا وارث ہے، شجاعت میں اور سخاوت میں امام حسین میرے وارث. پیغمبر اکرم نے بارہا امام حسن اور امام حسین کا تعارف کرایا اور رہتی دنیا تک یہ بتا دیا کہ جو حسن و حسین کا ہے وہ میرا ہے. جو ان سے بغض و عناد رکھتا ہے وہ لاکھ کلمہ پڑھ لے، لاکھ نماز سے پڑھنے لگے، حج سے بھی چلا جائے تو اس کا نہ دین سے کوئی تعلق ہے، نہ خدا سے کوئی تعلق ہے، نہ اس سے ہمارا کوئی تعلق. اللہ اکبر، اللہ اکبر. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں قبلہ کیا درس ملتا ہے، ہمیں کیا سیکھنا چاہیے اس سے؟ دیکھیے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا بیان بھی وہی ہے جو بیان محمد ہے. آپ کی زندگی بھی وہی ہے جو حیات محمد، آپ کا عمل بھی وہی ہے جو عمل محمد. آپ وہی بول رہے ہیں جو محمد بول کے گئے، آپ وہی عمل کر رہے ہیں جو پیغمبر نے عمل کیا ہے. آپ کی سیرت وہی ہے کہ جو سیرت پیغمبر ہے. آپ کی زندگی کا اگر مطالعہ کریں تو میں آپ کی خدمت میں ایک حدیث بیان کرنا چاہ رہا ہوں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے حوالے سے. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام بیان کرتے ہیں من عبد اللہ، کہ جو بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے، جو بھی خدا کے سامنے جھکتا ہے، جو بھی خدا کا مطیع و فرما بردار بن جائے، من عبد اللہ عبد اللہ لہو کل شیء، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ ساری دنیا کو اس کے سامنے جھکا دیتا ہے، ساری دنیا کو اللہ اس کے سامنے اس کا مطیع بنا دیتا ہے. تو ہم اور آپ آج
ساری دنیا سے اسی لیے تو پریشان ہے کہ دنیا میں کوئی ہمارا نہیں. ہم ساری دنیا سے دوستی کرنے. امام حسن کی اس حدیث میں بڑا خوبصورت درس چھپا ہوا ہے. اہل بصیرت اور اہل فہم، اہل زکا سے، اہل ولا و اہل ادا سے میرا خطاب ہے یہاں پہ کہ امام حسن مجتبیٰ کی مختصر سی حدیث کا ذرا وہ سمندر سے بڑا جو مفہوم ہے وہ میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں کہ اس وقت ہم پریشان کیوں ہیں. ہم اللہ کو چھوڑ کے ساری دنیا سے دوستی کرنا چاہ رہے ہیں. ہم خدا سے رشتہ توڑ کے خدا کے تمام بندوں سے رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو رشتہ ہے، ہماری جو بات ہے وہ سب سے بن جائے. اللہ کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. امام حسن مجتبیٰ نے کہا تم احمق ہو، تم بے وقوف ہو. ایک اللہ کے ہو جاؤ، اللہ ساری دنیا کو تمہارا بنا. تم ایک اللہ کے مطیع و فرما بردار بن جاؤ، ساری دنیا تمہاری مطیع و فرما بردار. من عبد اللہ، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، عبد اللہ لہو کل شیء، اللہ تمام چیزوں کو اس کا مطیع و فرما بردار، تمام چیزوں کو اس کے سامنے جھکا دیتا ہے. امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اور امام رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے جو ہمیں درس ملتا ہے، میں آپ کی خدمت میں مفہومی اعتبار سے بیان کر رہا ہوں کہ یہ جو دو شہادتیں ہیں، ان دو شہادتوں سے ہم اہل اسلام کو کیا سیکھنا چاہیے. خاص طور سے وہ لوگ کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں. ان شہادتوں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے پیغمبر اکرم کی حیات سے، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی حیات سے. پہلا یہ کہ ہم اپنی زندگی میں صلح کا مزاج رکھیں، سمجھوتے کا مزاج رکھیں، کمپرمائز کا مزاج رکھیں. یہ ہماری زندگی میں ان ذوات مقدسات کی تعلیمات کا ایک روشن پہلو اجاگر ہونا چاہیے. اس کے بعد دشمن کو بھی معاف کرنے کا ہمیں ہنر آنا چاہیے. ہمیں وہ ہمارا دل جو ہے وہ وسیع ہونا چاہیے. ہم فکری اعتبار سے اور ذہنی اعتبار سے وسیع ہونے سے وسعت ہمارے اندر ہونی چاہیے. تیسرا یہ کہ اگر سب کے ساتھ جس سے بھی ہم مل رہے ہیں، چاہے وہ دوست ہے چاہے دوست ہے تو اس سے مل رہے ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں. دشمن بھی اگر ہمیں ملے تو ہمیں اخلاق محمد کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اخلاق حسن مجتبیٰ کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اور جب تک زندہ رہیں حق کا ساتھ دیں، ظالم سے نفرت کریں، مظلوموں کے ساتھ ہمدردی کریں. یہ ان ذوات مقدسات کی شہادت کے حوالے سے جو درس ہمیں ملتا ہے وہ یہی ہے. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا دسترخوان مشہور ہے. بڑے صغیر میں خاص طور سے دسترخوان امام حسن مشہور ہے. امام کے دسترخوان سے لوگ فیضیاب ہوتے ہیں. ایک مخصوص تاریخ ہے، لوگ وہاں آتے ہیں، امام کا دسترخوان دیکھا امام لوگ حسن یہ اسلام کے کیا ہے، یہ امام سنت ہے. حسن امام امام حسن جی سوری امام حسن اسلام کے جو فضائل ہیں وہ فضائل کا سمندر ہے، اور اس کو سمندر کو کوزے کے اندر بند نہیں کیا جا سکتا. مطلب ایک بے پروگرام شک. جو ہے وہ کوزے کی بھی مانند وہ نہیں ہے، اس سے بھی کم ہے. تو اس میں ہم کثیر کو قلیل کے اندر جو ہے وہ اس کا پابند نہیں کر سکتے، اس کے اندر محصور بے نہیں کر شک. سکتے. ہمیں اس کے لیے گفتگو ہوتی رہے اور فضائل امام حسن کا سمندر اسی طرح سے بے کرا موجیں مارتا رہے گا. کیا وجہ ہے کہ تمام مورخین نے لکھا آج انٹرنیٹ کا دور ہے، آج میڈیا کا دور ہے، آج سوشل میڈیا کا دور ہے، آج وہ پابندی کا دور نہیں، آج دور تازیانہ نہیں، آج وہ دور نہیں کہ آدمی کہے کہ مجھ پر حجت تمام نہ ہو سکی. میں فلانے گھر میں پیدا ہو گیا اور وہاں پر جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام سے رغبت اس بچپن میں انسان کو نہیں سکھائی گئی. وہ ہزار عذر پیش کر سکتا تھا، مگر آج وہ تمام عذر پیش کرنے کا وقت جا چکا. آج وقت جو ہے وہ تبدیل ہو چکا. آج جو ہے وہ ٹیکنالوجی کا دور ہے. ایک کلک کے اوپر تو آخر کیوں امت مسلمہ اس چیز کے اوپر براؤزنگ نہیں کرتی، اس چیز کے اوپر ریسرچ نہیں کرتی، اس چیز کے اوپر دقت نہیں کرتی، اس چیز کی کھوج نہیں لگاتی کہ آخر ایک امت کا ایک بہت بڑا حصہ، کروڑوں کی تعداد میں، ملینز لوگوں کی تعداد میں جو شہادت امام حسن منا کر پوری دنیا کے اندر اعلان کر رہے ہیں کہ امام حسن جو کہ ہو بہو رسالت ماپ کی جو ہے وہ کاپی تھے، خصائل میں، کمائل میں، کردار میں، علم میں، تمام چیزیں، اور حجت ہیں خدا کی، صاحب عصمت ہیں اور پنجتن پاک ہیں، خدا کا نور ہے. تو کیوں امام حسن کو کس نے زہر دیا؟ آخر اس زہر کی پلاننگ کس نے کی؟ اور اس زہر دینے کے بعد شام کے دربار میں یزید کے باپ نے خوشیاں منائی. تو جب یہ تاریخ تمام موجود ہے تو پھر کیوں آخر اس کو خال المومنین کا ٹائٹل دے کر اس کی جو ہے وہ پوجا کی جاتی ہے؟
کیوں اس سے اپنا دامن نہیں چھڑایا جاتا، اس سے کیوں برات کا اظہار نہیں کیا جاتا؟ آج امت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی تو منتظر ہے کہ آپ شافی محشر ہیں، تو امام حسین السلام کے قاتل کو گلے لگا کر کس طرح سے حوض کوثر تک پہنچ پائیں گے، کس طرح کوثر کا جام پیئیں گے؟ امت کیوں نہیں سوچتی؟ اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈال دی، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالی ہے۔ یقیناً پیغمبر اکرم نے اپنی زندگی میں جنت کو بھی بیان کیا، جہنم کو بھی بیان کیا، اور مسلمانوں کو، اہل دنیا کو آگاہ کیا کہ جو میرے اہل بیت ہیں ان کی محبت کا کیا فائدہ ہے اور ان سے دشمنی کی کیا سزا ہے، ان سے دشمنی، ان سے بغض کا کیا نتیجہ ہے۔ میں آپ کی خدمت میں نہیں، بشارت دشمن المصطفیٰ کے ہونا حوالے سے ناصب، دشمن پیغمبر کی ہونا حدیث، اگر ناصبی ہونا ایک الگ ہے، میں ناصبیوں کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، ناصبی ہونا الگ ہے کہ ایک آدمی کے سینے میں دشمنی اہل بیت بھری گئی، میں اس کیٹیگری کی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں عام انسان، ایک عام مسلمان جو کہ شیعہ پیدا نہیں ہوا ہے مگر اہل بیت کی تعظیم کر رہا ہے۔ لاکھوں لوگ ہیں ایسے، ابھی کربلا میں ہم آپ کے ساتھ تھے، آپ نے دیکھا کہ کتنے بڑے بڑے گروہ غیر شیعہ مسلمانوں سے وہاں پر تعظیم میں سر جھکائے ہوئے تھے، وہاں ازداری کر رہے تھے، وہاں گریا کر رہے تھے۔ ایک عام مسلمان کیوں آخر یہ خال المومنین کے چکر میں پھنسا ہوا ہے، اس کی سمجھ میں کیوں نہیں آتی کہ کس نے محمد ابن ابی بکر کو قتل کیا، کس نے یہ تمام چیزیں، کس نے رسول اللہ یقین کو زہر دیا، یہ تمام چیزیں بے کیوں؟ آپ اور کون سے دور کی تمنا کر رہے ہیں جب آپ کے ایک کلک کے اوپر تمام چیزیں ڈاؤن لوڈ ہو سکتی ہیں اور آپ اس پر خدا کی بارگاہ میں دیکھیے جواب آغا دہی بھائی، آپ میں نہیں پیش کر سکتے؟ بغیر وقت لیے ہوئے قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کروں، آپ وجہ پوچھ رہے ہیں کہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی اہل بیت سے ایک محبت کیوں نہیں ہو رہی ہے اور اہل بیت کے دشمنوں سے نفرت کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ سب کچھ جاننے کے بعد پابندیاں نہیں ہیں، تمام دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے واضح یہ آیت بیان کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اہل بیت سے قریب وہ ہو نہیں سکتا کہ جہاں نجاست، اہل بیت سے وہ محبت کر نہیں سکتا کہ جہاں پہ کثافت ہے۔ وہ لوگ کہ جو اہل بیت علیہ السلام سے محبت رکھتے ہیں ان کے یہاں پاکیزگی، خود رسول اللہ نے بارہا اپنی حدیثوں کے ذریعے بیان کیا کہ جو خبیث الولادہ ہوگا یا علی وہ آپ سے نفرت کرے گا، وہ آپ سے بغض رکھے گا، اور جو طیب الولادہ ہوگا جس کی ولادت پاک ہوگی اسے اگر خنجر تلے بھی اس کے سر کو رکھ دیا جائے اور کہا جائے کہ علی سے نفرت کرو، علی سے دشمنی رکھو، تو وہ یا علی آپ کو نہیں، چھوڑے گا نہیں۔ اور خبیث الولادہ کو پوری دنیا دے دی جائے اور اس سے کہا جائے کہ علی سے محبت کرتے رہو، تو پھر یا علی وہ آپ سے محبت نہیں کرے۔ اور خود پیغمبر نے آگاہ کیا ہے، کیونکہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، رسول اکرم کے حوالے سے یہ پروگرام ہے۔ میں آخر میں بس پیغمبر کی ایک حدیث کا مفہوم آپ کی خدمت بیان کروں، بشارت المصطفیٰ نامی کتاب کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں۔ پیغمبر نے آگاہ کیا، خبردار کیا کہ آگاہ ہو جاؤ، جو بھی، یہاں لفظ جو ہے من، جو بھی آل ہاں، محمد علیہ السلام کی دشمنی اور بغض پر مرا وہ قیامت کے دن اس حال میں لایا جائے گا کہ اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان جو پیشانی ہے اس پر لکھا ہوگا کہ یہ شخص خدا کی رحمت سے نا امید ہے اور مایوس ہے۔ اور آگاہ ہو جاؤ کہ جو بھی آل محمد علیہ السلام کی دشمنی پر مرا، جو بھی ان کی عداوت، ان کے بغض پر مرا، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا۔ جنت جانا تو دور ہے، ریحان جنت، جنت کی بو جنت بھی وہ نہیں سونگھ سکتا ہے۔ تو آج ہم اور آپ ریحان جنت۔ یہ ڈیفائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون نفرت کر رہا ہے، کون، اچھا بعض ایسے بھی مصلحت پسند لوگ ہیں یا نرم مزاج لوگ ہیں کہ وہ ان کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں اور اہل بیت علیہ السلام کے قاتلوں سے بھی ہمدردی رکھتے ہیں۔ تو یہ تو یہی ہوا استہزاء بے نفس، یعنی اپنے نفس کو دھوکہ دینا، اپنے آپ کو بے وقوف بنانا، کہ جب ہم اللہ کی لا الہ الا اللہ، جب ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں، جیسے الا اللہ کہا تو پہلے ہم نے تمام جھوٹے خداؤں سے اظہار بیزاری کیا۔ تو اگر ہم اہل نہیں، بیت اگر علیہ اگر السلام سے اگر محبت کرتے ہیں تو جتنے بھی دشمنان اہل بیت ہیں ان سے نفرت آٹومیٹک ہمیں ہونا چاہیے۔ اس میں نہ کوئی روایت کی ضرورت ہے نہ کسی آیت کی ضرورت ہے، تو فلسفہ ہے کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں تو وہ جس سے محبت کرے گا ان چیزوں سے بھی ہمیں محبت ہونی چاہیے، اور جو ان کا دشمن ہوگا نہیں، ان سے بھی اگر ہمیں بھی۔ یہ تو عقلی اور منطقی بات ہے۔ اگر خال المومنین کا کسی کو ٹائٹل دینا ہی مقصود ہے تو محمد ابن ابی بکر سے زیادہ حقدار تو کوئی ہے نہیں،
جن کو بے بے دردی شک. کے ساتھ شہید بھی کیا گیا اور آج ان کا نام بھی نہیں لیتا کوئی. تو محمد ابن ابی بکر کا دیکھیے کیا قصور ہے؟ ان کو خالد ابن لقب اور ابی کہتے القاب، ہیں. ہاں لقب اور القاب کا جو دور ہے یہ تو بس ایسا ہی ہے. میں بس آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ با ادب بے ادب سے ڈرتا ہے، الٹے سیدھے لقب سے ڈرتا ہے. جو خدا بند سے نہیں ڈرتا ایسا انسان سب سے ڈرتا ہے. تو جسے چاہے آپ اپنی زبان ناقص سے اپنے زبان سے کچھ کہہ لیں، حقیقی لقب وہ ہے کہ جو خدا دے رہا ہے. حقیقی خطاب وہ ہے کہ جسے خدا نے دیا ہو. محمد مصطفیٰ نے اگر کسی کو کہہ دیا یہ صلی امیر اللہ علیہ المومنین وسلم. ہے تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام امیر المومنین. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہہ دیا سید شباب اہل الجنہ. ہمارے یہاں معیار زبان رسالت ہے، ہمارے یہاں بے شک. معیار پیغمبر اکرم کا بیان ہے. پیغمبر نے اگر کہہ دیا کہ یہ جنت کے جوانوں کا سردار ہے تو اب کوئی کچھ ہو جائے، جنت کے جوانوں کا سردار کوئی نہیں ہو سکتا سوائے حسن اور امام حسین کے. پیغمبر نے کہہ دیا بے کہ شک. علی انت قسیم النار والجنہ، یا علی آپ ہی وہ ہیں کہ جو جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں. اب لاکھ کوئی جنت کی ٹھیکیداری کا دعویٰ کرنے لگے، پیغمبر نے تو علی کو تقسیم کرنے والا بیان کر دیا. لاکھ اب لوگ اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہیں اور رضی اللہ لوگوں کو بنانا چاہے، فاطمہ کے حوالے سے رسول اللہ نے کہہ دیا فاطمہ تو بذات منی من اغضبها اغضبنی من اغضبنی اغضب اللہ، کہ جس نے فاطمہ کو غضب ناک اللہ کیا اس نے مجھے غضب ناک کیا، اور جو مجھے غضب ناک کرے گا وہ تو خدا کا بنیاد گنہگار ہے، اس کافر نے ہوگا. خدا کو غضب ناک کیا. اور خدا جس سے غضب ناک ہو جائے تو وہ تو پھر جہنمی اس ایسے لوگوں کے لیے ہے کہ جہاں ان کا ٹھکانہ ہے. تو ہم اور آپ بس معیار رسول اللہ ہے، معیار قرآن ہے، معیار خدا ہے، معیار اسلام ہے، معیار دین ہے. ورنہ دنیا کے کارخانوں میں تو آج ایسے بھی بہت سی چیزیں ایسی بن رہی ہیں کہ مارکیٹ میں بالکل فرسٹ کاپی بنا کر پیش کی جاتی ہیں، یوز کریں 2 یا 3 دن تو سمجھ میں آتا ہے. ایسے بھی تاریخ میں اسی انداز کے کچھ پروڈکٹ نظر آئے کہ کبھی 2 رکعت کی نماز 4 رکعت پڑھا دی، کبھی مصلے پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ اگر میں گمراہ ہو جاؤں، بھٹک جاؤں، بہک جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا. تو اس طرح کے تاریخ میں کے کارخانے میں بھی پروڈکٹ ہمیں نظر آئے. لیکن الحمدللہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اظہار تشکر کرتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو نے ہمیں محمد مصطفیٰ کا امتی بنایا، حسن مصطفیٰ کا غلام بنایا، ہمیں اہل سبحان بیت اللہ. علیہ السلام کی محبت کے ساتھ دنیا کی بادشاہت عطا کر دی اور دنیا کے بادشاہوں کو ہمارے قدموں تلے رکھ دیا. اور اس وقت جو ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے کہ یا اللہ اس بے وارث بے سہارا زمانے میں بھی تو نے ہماری قوم کو لاوارث نہیں بنایا، بے سہارا نہیں بنایا، بلکہ ہمارے وقت کا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی نگہداری میں ہماری قوم ہے، ان کی نگہبانی میں ہماری قوم ہے. بس کوشش ہمارے اے نوجوانوں یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کریں. اور آج کا جو یہ پروگرام ہے، آج کی جو یہ مناسبتیں ہیں، اپنے وقت کے امام کی خدمت میں ہم اظہار تعزیت کریں، وقت امام سے غافل نہ رہیں. چاہتے ہیں کہ اگر ہم دنیا کو بھی حاصل کریں اور دین آخرت بھی ہم حاصل کریں تو اپنے وقت کے امام سے غافل نہ رہیں، اس لیے کہ ہمارے وقت کا امام وہ ہے کہ جو آج تنہا ہے. آج ہمارے وقت کے امام کو ہماری ضرورت ہے. اس غیبت کے دور میں امام زمانہ علیہ السلام کی نصرت اگر کرنا چاہتے ہیں، حرام کاموں سے بچائیں، واجبات پہ عمل کریں. یہی امام زمانہ کے خدمت کا ذریعہ ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے یا اللہ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو امام زمانہ علیہ السلام کا مطیع و فرما بردار بنا. ہمیں امام کی خدمت کی توفیق عطا فرما. ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پہ برقرار رکھ. رسول اللہ کے ساتھ ہمارے مرحومین کو محشور فرما. امام حسن مجتبیٰ کی اللہ بارگاہ میں ان سب کو آج مہمان قرار دے. اللہ. اہل بیت ٹی وی کے دیکھنے اور سننے والوں کو نجف کربلا، جنت البقیع، تمام روضات مقدسات ازواج عالیات کی زیارت نصیب فرما. اور جتنے بھی اہل بیت ٹی وی کے کارکنان ہیں، جتنے بھی اراکین ہیں، جو بھی اس پروگرام کو سجا کر ایک گلدستہ بنا کر ناظرین کے سامنے پیش کرتے ہیں، اللہ ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین علیہ السلام. جزاکم علیہ اللہ. السلام وسلم محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. انتہائی مشکور ہیں، انتہائی ممنون ہے جناب مولانا سید رومان رضوی صاحب آپ کے کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر نجف اشرف عراق سے ہمارے لیے اپنا خصوصی ٹائم نکالا اور شہادت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شہادت امام حسن مجتبیٰ کی مناسبت سے ہماری گفتگو ہوئی. چند پوائنٹس کے اوپر جو ہے ہم نے کوشش کی کہ اپنے مختصر سے وقت میں رہتے ہوئے نوجوانوں کے اذہان عالیہ تک ان تمام معلومات کو باہم منتقل کیا جا سکے. اس وقت ہمارے پروگرام کا ٹائم تمام ہو گیا. ہماری اور آپ کی اگلی ملاقات انشاءاللہ بروز پیر یو کے ٹائم 4 بجے ہوگی. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
شاه است حسین، بادشاه است حسین. سرداد نداد دست در دست یزید، حقا که بنای لا اله است حسین.